دادا معاف کیجیے گا، میرا خیال ہے کہ خواب کی تعبیر کے معاملے میں اگر آپ مسجد والے پیر صاحب سے رجوع کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ نہیں یار، یہ اتنا نازک، نفیس اور خوبصورت خواب ہے کہ اسے مولانا جیسے تند و تلخ، لہیم و شہیم اور عنصر فضولیت قسم کی شے کے سامنے رکھنا خواب کا جھٹکا کروانے کے برابر ہے۔ مجھے یقین ہے اس خواب کے متعلق تم مجھے بہتر طور پہ کچھ بتا سکو گے۔ دادا جی، یہ خواب آپ کے لیے بڑا سعد اور مبارک ہے۔ آپ نے محبوب عالم اور کستوری کو معاف کر کے ان کی ارواح کو خوش کر دیا ہے۔ آپ کے سامنے چاندی کی تشتری میں پھول ہیں، کستوری کے نافے کی جھلی والی پوٹ، جس کی سوکھی ہوئی آنت کی تانپ آپ کی ٹانگوں سے الجھ جاتی ہے، جسے کھینچتے کھینچتے آپ ایک اونچے ٹیلے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ جگنوں کی جگمگاہٹ، چاند کی کرنوں کا نور اور سمے کی سحر انگیزی، خوش رنگ و خوش الحان طیور کی ترنم ریزی سے آپ بڑے مسحور اور خوش ہوتے ہیں۔ اچانک ایک اوٹ سے ایک ہفت رنگ پرندہ مسلے مرغ زریں پھڑپھڑاتا ہوا آتا ہے اور آپ کے قدموں میں گر پڑتا ہے۔ جھک کر آپ دیکھتے ہیں تو زخمی خوبصورت پرندے کا چہرہ آپ کے پوتے محبوب عالم کے چہرے سا دکھائی دیتا ہے۔ آپ پریشان سے ہو کر اس پرندے کو گود میں بھر لیتے ہیں۔ پھر ایک اڑتا ہوا تشت نمودار ہوتا ہے۔ چاندی کے اس تشت میں گلاب کے تازہ پھول، بڑی خوبصورت سی بانسری اور پان کے پتے پہ کستوری پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر آپ، بس بیٹا بس، اب آگے جو کچھ ہوا اسے اپنے تک ہی محدود رکھو۔ یہ خواب تو میں نے دیکھا، مگر سنا تم رہے ہو، جیسے تم نے بھی یہی دیکھا ہو۔ آپ یوں ہی سمجھ لیں۔ ویسے میں نے یہ خواب نہیں دیکھا، مجھے ابھی ابھی ایسا خیال ضرور آیا ہے جس کو میں نے منوان آپ کو سنا دیا۔ دادا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، میرا خواب، تمہارا خیال، ایک سے دونوں؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ دادا جی، خیال جب جم جاتا ہے، منجمد ہو جاتا ہے تو خواب بن جاتا ہے۔ ایسے ہی جیسے دودھ، ملائی، مکھن اور شکر یک بستہ کر دیے جائیں تو آئس کریم بن جاتی ہے۔ تحت الشعور اپنا فالتو ابال جب دن کو نکالتا ہے تو وہ خیالات کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ انسان سویا ہو تو یہی کچھ خواب میں بدل جاتا ہے۔ بہرحال اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کے دل پہ جمع ہوا غبار اتر گیا، جیسے لاکھوں پرندوں میں سیمی مرغ ایک آدھ ہی ہوتا ہے۔ لاکھوں پرندوں کے رنگ، ان کی خوبصورتیاں، بانک پن، ان کی چہچہاہٹ، یہ سب کچھ صرف اس ایک پرندے میں سما جاتا ہے، تو اس طرح لاکھوں کروڑوں انسانوں میں کئی صدیوں کے بعد ایک مافوق الفطرت انسان پیدا ہوتا ہے۔ وہ عاشق صادق ہوتا ہے۔ اس میں کروڑوں انسانوں کی سچائیاں، ان کا خلوص اور اثار، جذب و جذبات کی گہرائیاں، پیار اور چاہت کی پنہائیاں، پتہ نہیں کیا کیا بسا رچا ہوتا ہے۔ محبوب عالم جیسا جوان رانا تو صدیوں بعد کہیں دکھائی دیتا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے جو بویا وہ کاٹا، لیکن ضروری تو نہیں کہ یہ سب کچھ ہم سب کی سمجھ میں آ جائے۔ بعض خوش رنگ خوشبودار پھول پھل ایسے بھی پیدا ہوتے ہیں جو نہ تو دکھائی دیتے ہیں، نہ کسی کے کام آتے ہیں اور نہ کسی کی دسترس میں ہوتے ہیں۔ دادا، کوئی نہ کوئی کسی دلہن کا نقاب الٹنے ضرور آتا ہے، کوئی نہ کوئی دیوار گرانے ضرور آتا ہے، کوئی نہ کوئی پردہ ہٹانے ضرور آتا ہے۔ اس طرح کوئی دیا جلانے آتا ہے، کوئی بچھڑے ملانے آتا ہے، کوئی ٹوٹا ہوا دل جوڑنے آتا ہے اور کوئی بھید کھولنے آتا ہے۔ دادا، کستوری اور محبوب کے مرقد کے پاس ایک پودا بویا گیا ہے۔ یہ پودا جب تناور درخت بنے گا تو بڑا گھنا سایہ، میٹھا پھل اور دیکھنے کے لیے خوشنما منظر دے گا۔ آپ کم از کم اس کی آبیاری کا بندوبست تو کر سکتے ہیں۔ دادا نے اپنے شلوکے سے ایک بھاری سی تھیلی مجھے تھمائی اور کہا، بیٹا خان، میں نے تمہارے میلے اور عرس کے تمام جملہ انتظامات کر دیے ہیں۔ گاؤں کے بوڑھے، جوان، بچے سب تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ چھوٹی سی رقم حاضر ہے، جہاں چاہو خرچ کرو، بڑے پیر صاحب کو عین وقت پہ پہنچا دیا جائے گا۔ دادا نے اپنے کارندوں اور گماشتوں کے ذریعے بڑے شاندار انتظامات کروائے۔ 2 روز کے اندر اندر ٹبے کے ارد گرد کی تمام زمینیں، کھیت کھلیان، میدان، جدھر دیکھو انسان ہی انسان نظر آتے تھے۔ مویشیوں کی منڈی، کھیل تماشے، دکانیں، پکوان، مٹھائیاں، کھلونے، میلے میدان تو لگتے ہی رہتے ہیں، مگر اس میلے کی 2 نمایاں خصوصیات تھیں۔ ایک تو مائی کستوری کا عرس تھا جو پہلی بار شروع ہوا تھا، دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اڑن تخت اور مقدس کلمے والی بکری کی زیارت تھی۔
دیہاتی لوگ بڑے سیدھے سادے مسلمان ہوتے ہیں، اکثریت کم علموں اور شریفوں کی ہوتی ہے۔ کوئی بھی دھوکے باز دین اور دنیا کسی بھی معاملے میں انہیں آسانی سے اپنے شیشے میں اتار سکتا ہے۔ یہ بھولے بھالے معصوم لوگ خاص طور پہ دین کے معاملے میں اکثر و بیشتر بلیک میل ہوتے رہتے ہیں۔ توہمات، پیری فقیری، تعویذ گنڈے، جادو ٹونے، ایسی اکثر واحیات چیزیں ان پہ بڑی اثر انداز ہوتی ہیں۔ خواج خضر کی کشتی اور مقدس بکری کا فراڈ اس کی ایک زندہ مثال تھی۔ کوئی بھی پڑھا لکھا شخص جو دین کے بارے میں معمولی سے شد بدھ رکھتا ہو، اس فراڈ کی حقیقت کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ مگر اس کے باوجود یہ لوگ، یہ پیر، یہ مولوی، اس گاؤں اور گرد و پیش کے لوگ اس فراڈ کی حوصلہ افزائی کرتے نظر آتے تھے۔ کوئی بھی تو نہ تھا جو یہ کہتا کہ ان فراڈیوں کا پول کھول کر، جوتے لگا کر، ان کا منہ کالا کر کے گدے پہ گھمایا جائے۔ یہ ٹبے والا سارا ڈرامہ ان فراڈیوں کو انہی کی گھرانی کرتوتوں کے پہاڑ تلے دفن کرنے کے لیے رچایا گیا تھا۔ ہم ان کے لیے ایسا ماحول تیار کر رہے تھے جو خود بخود ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچا دے۔ نوبت اور ڈھول مسلسل پیٹا جا رہا تھا۔ مسلسل 2 دنوں سے آگ کا الاؤ روشن تھا۔ خالص کستوری، عود، عنبر اور سندل کا برادہ ایک خاص مقدار میں الاؤ پہ ڈالا جا رہا تھا۔ ارد گرد کوسوں دور تک کا ماحول ایک خاص سرمدی خوشبو سے مہکا ہوا، ایسی مہک جو مشام جاں کو پاکیزگی اور روح و وجدان کو بالیدگی عطا کرتی ہو۔ تال تھاپ پہ دھمالے ڈالنے والے ملنگوں اور دیہاتیوں نے مائی کستوری اور محبوب سائیں کے مزار پہ خوب دھما چوکڑی جما رکھی تھی۔ ساتھ ہی ذرا پرے ایک جھونپڑے میں صوفیوں کی ایک ٹولی ورد کر رہی تھی۔ مقدس بکری جس کے پیٹ پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا صاف پڑھا جا رہا تھا، ایک مخمل کی مسحری پہ لیٹی جگالی کر رہی تھی۔ بکری کے بستر کے ساتھ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوڑن کھٹولے کے تختے کی زیارت تھی۔ عورتیں، مرد، بوڑھے، بچے قطار در قطار کھڑے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر ایک کی زبان پہ سبحان اللہ، سبحان تیری قدرت کا ورد جاری تھا۔ پھر قدرت اللہ شاہ اپنی لمبی داڑھی، نورانی چہرہ اور سبز چولے میں ملبوس زیارت کے قریب مجاورت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ باقاعدہ افتتاح بعد از نماز ظہر بڑے پیر صاحب کے ہاتھوں سر انجام پانا تھا، اور اس کے ساتھ ہی بڑے میلے کا آغاز ہونا تھا جس کا اہتمام دادا جی کی زمینوں میں کیا گیا تھا۔ ادھر دادا صاحب نے بڑے پیر صاحب کو اپنی حویلی طلب کیا ہوا تھا۔ یہ میلے اور عرس وغیرہ کا پروگرام اتنی عجلت اور طوفانی انداز میں طے ہوا تھا کہ گاؤں والے بھی حیران اور ششدر تھے کہ یہ ٹبے اور چودھریوں کی زمینوں پہ کیا ہو رہا ہے۔ ڈھنڈورچی کی زبانی جب زیارتوں اور محبوب سائیں کے عرس کا سنا تو ہر سننے والا سوچتا رہ گیا کہ اتنے برسوں بعد یہ عرس کیسے یاد آ گیا اور یہ زیارتیں کہاں سے دریافت ہو گئیں۔ ظاہر ہے کہ ان باتوں کا کسی کے پاس کوئی بھی ٹھوس جواب نہیں تھا۔ ہر شخص خود اپنی آنکھوں سے ان انہونیوں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ تجسس بھی اس میلے کی رونق دوبالا کرنے کا بڑا سبب بنا، اور جب یہ پتہ چلا کہ یہ سب کچھ بڑے چودھری خود کروا رہے ہیں تو ہر سوال خود بخود کہیں دفن سا ہو گیا کہ ہاتھی کے پاؤں پہ سب کا پاؤں۔ دادا صاحب نے پیر صاحب کو بڑے احترام اور ادب سے بٹھایا ہوا تھا۔ کھلا پلا کر ان کی خدمت میں عرض کی کہ جناب، آپ آج محبوب سائیں اور مائی کستوری کے عرس مبارک، زیارت مبارک اور میلے کا افتتاح اپنے دستے مبارک سے کر کے اہل علاقہ پہ احسان فرمائیں۔ پیر صاحب نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، چودھری صاحب، آپ نے مجھے عزت بخشی، اس کے لیے شکریہ۔ میں تو یہ دریافت کرنے کی جرت نہیں کرتا کہ یہ عرس اور میلہ کن وجوہ کی بنیاد پر منعقد کیے جا رہے ہیں، جبکہ ماضی قریب یا بعید میں یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ البتہ ایک مسئلے پہ مجھے کچھ جاننے کا یقیناً حق ملتا ہے، اور وہ مسئلہ ہے زیارتوں کا۔ میں ان نئی دریافت ہونے والی زیارتوں کے متعلق آپ کی زبان مبارک سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے دریافت ہوئی۔ یہ آدھے کلمے والی بکری، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑن تخت کا تختہ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ معاف کرے، یہ چیزیں یہاں کدھر سے آ گئیں، اور کیا ثبوت ہے کہ یہ سب مقدس چیزیں اصلی ہیں؟ دادا جی مسکرائے، بولے، حضرت صاحب، میں تو خود ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ہمارے پوتے کا ایک دوست سیالکوٹ سے آیا ہوا ہے، اسی نے یہ سب کچھ دریافت کیا ہے۔ میں نے اس شریف لڑکے سے کہا بھی کہ برخوردار پہلے جا کر حضرت صاحب سے بات کرو، انہیں مطمئن کرو، اجازت لو اور پھر ہمارے پاس آؤ۔
میں تو اس برتے پہ یہ شغل میلہ کر رہا ہوں کہ آپ کی اجازت سے یہ زیارتوں کی رونمائی ہو رہی ہے۔ پیر صاحب نے مجھے بے نطق سنانی شروع کر دی۔ چودھری صاحب، یہ لڑکا شیطان کا ایجنٹ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کا سیالکوٹی ہونا ہی کافی ہے۔ وہ کانوں کے لوگوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولے، خدا جانے اس نے ابلیس کے ہاتھوں کوے کھائے ہوئے ہیں یا یہ بارہ باسی الو پڑا ہوا ہے۔ مجھے خود اس نے یہ 2 روز ایسا دق کیا ہے کہ توبہ بھلی۔ آپ کس لپاٹیے کے چکر میں آ گئے؟ یقین فرمائیں یہ بالش کا چھوکرا آپ سے بھی 2 ہاتھ کرنے سے باز نہیں آئے گا۔ دادا صاحب کو تو میں نے ساری پٹی پڑھائی ہوئی تھی، یعنی وہ بھی اس ڈرامے کے ایک اولڈ کریکٹر ایکٹر تھے۔ انہوں نے اپنا پارٹ بڑی خوبی سے ادا کرتے ہوئے پیر صاحب سے کہا، حضرت اب کیا کریں، اس سیال کوٹی چکر باز نے تو مجھے بھی چکرا کے رکھ دیا ہے۔ بہرحال آپ یوں کریں کہ آپ بالکل علیحدہ رہیں، میں اس رنگ باز کو خود ہی ٹھیک کرتا ہوں۔ میں آپ کی عزت پہ حرف نہیں آنے دوں گا۔ دادا نے دراصل اسے نفسیاتی طور پہ مزید اکسایا تھا کہ وہ خود ہی آگے بڑھے۔ چودھری صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اب دین کا مسئلہ بن گیا ہے۔ ایسے دھوکہ باز جو دین اور اپنے اسلاف کے تقدس کو اپنے مذموم مقاصد کی خاطر پامال کرتے ہیں، ان کی سرکوبی کے لیے پیران اعظام اور ائمہ کرام پوری تندہی سے متحد ہیں۔ اس حیثیت سے میرا اہم فرض ہے کہ میں خود آگے بڑھ کر اس سر اس شر کی سرکوبی کروں۔ البتہ آپ کی معاونت بھی قابل ستائش ہوگی۔ وہ اپنا بھاری سا عصا اٹھاتے ہوئے دادا سے کہنے لگے، اٹھیے، بسم اللہ، نیک کام میں دیر مت کریں۔ پیر بے پیر اوف للیانی شریف۔ ایک بڑے سے جلوس کے ساتھ پیر صاحب اور دادا جی ٹبے پہ پہنچے۔ نعروں اور اللہ اکبر کے صداؤں سے فضا گونج رہی تھی۔ پھولوں ہاروں سے لدے پھدے گاؤں کے دیگر معززین کے جلوہ میں وہ سب محبوب سائی کے مزار پہ آئے، بڑی رقت سے فاتحہ پڑھی، دعا مانگی، پھر ڈھول پہ تھاپ پڑتے ہی عرس اور میلے کا افتتاح ہو گیا۔ اس کے بعد معززین اور بزرگوں کا انبوہ زیارت گاہ کی جانب آیا۔ وہاں ہمارا للیانی والا بہروپیہ ایک بہت بڑے بزرگ کے بھیس میں بیٹھا ہوا تھا۔ دیگر چمچے بھی پاس ملنگوں کے بھیس میں فروکش تھے۔ ہمارے بہروپیے نے اٹھ کر پیر صاحب کے گلے میں ہاتھ ڈالنے چاہے تو پیر صاحب نے بڑی رعونت سے اسے اس حرکت سے باز رہنے کی تلقین کی۔ ایک نظر بھنگ پلا کر مدہوش کی ہوئی بکری اور اس پہ لکھے ہوئے کلمے کو دیکھا، پھر پاس ہی گڑے ہوئے ہل کے پرانے ٹکڑے کو دیکھا جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑن تخت کے ایک ٹکڑے کے طور پہ پیش کیا جا رہا تھا۔ اب پیر صاحب نے بہروپیے کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، آپ کا اسم شریف، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ تو ایک زمانے کا خرانٹ بہروپیہ تھا اور پھر میرا ٹرین کیا ہوا۔ اس نے کمال تحمل اور بردباری سے ہاتھ باندھے اور تلاوت شروع کر دی۔ اب پیر صاحب کے کیا مجال کہ وہ بیچ میں بولیں یا ٹوکیں۔ وہ بھی اللہ کا بندہ ایسی صاف بے عیب قرت کر رہا تھا کہ ایمان تازہ ہو گیا۔ قرت کے بعد اس نے واز شروع کر دیا۔ وہ لوگوں کو حق کا ساتھ دینے اور باطل کو برباد کرنے کی تلقین کر رہا تھا۔ اپنے دین، بزرگوں، پیروں، مولویوں کی خدمت اطاعت کے فوائد گنوا رہا تھا۔ ایک آدھ مرتبہ پیر صاحب نے اسے پٹڑی پہ لانے کی کوشش کی، مگر ہم سب انہیں خوب تپانے پہ تلے ہوئے تھے، کوئی ان کی سن ہی نہیں رہا تھا۔ بڑی دقت سے پیر صاحب کو موقع مل ہی گیا۔ ہمارے پیر آف للیانی پور کو اچانک کھانسی اٹھی۔ اسی دوران پیر صاحب نے انہیں دبوچ لیا۔ ہاں جی حضرت، پہلے تو آپ اپنا تعارف کروائیں اور پھر یہ بتائیں کہ یہ زیارتوں کا کیا سلسلہ ہے، اچانک یہ سب کچھ کہاں سے دریافت ہو گیا ہے، اور آپ کے پاس ان چیزوں کی اصلیت کی کیا دلیل ہے؟ ویسے آپ کو خبردار رہنا چاہیے کہ دین، شریعت اور اپنے اکابرین اور ان سے متعلقہ کسی بھی چیز یا روایت کو عوام تک لانے سے پہلے بڑی تحقیق، احتیاط اور سند و ثبوت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب آپ کے پاس ان چیزوں کے اصلی ہونے کی کیا تعویل اور سند ہے؟ پیر آف للیانی صاحب نے کمال جرأت و تمکنت سے جواب دیا، مجھے مسلسل خوابوں میں بشارت ہوئی ہے، جبکہ یہ مقدس بکری خود چل کر میرے پاس آئی اور انسانوں کے مانند زبان کھول کر مجھے بتایا کہ میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہوں۔ آدھا کلمہ میری کھال پر اور آدھا کلمہ میری بہن کی کھال پہ تحریر ہے۔ مجھے میری بہن کے پاس لے جا کر کلمے کو مکمل کر دو۔ اس حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے ٹکڑے کی نشاندہی مجھے خود ایک جن نے کی ہے۔ اس نے مجھے اڑا کر یہاں لا کر بٹھایا اور ان مقدس زیارات کے مجاوری میری سپرداری میں دی، اور اس سے بڑی کیا تعویل اور ثبوت ہو سکتا ہے؟ بزرگ جن نے یہ بھی کہا
کہ جو کوئی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا وہ خود ہی برباد ہو جائے گا، لہٰذا ہر کوئی آگاہ ہو، کوئی مجھے ضرر پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ پیر صاحب نے قہر آلود نگاہوں سے پیر اوف للیانی کو دیکھا اور واپس گھوم کر دادا جی سے کہنے لگے، ان دنوں ہر ایرے غیرے کو روحانی اور مقدس خوابوں کے تجربے ہونے لگے ہیں۔ پھر انہوں نے سرسری سا میرا اور میرے خواب کا ذکر بھی کیا اور فرمایا، دراصل بیکار اور شرارتی قسم کے انسانوں کے دماغ اور اعصاب پہ شیطان مردود بڑی رغبت اور آسانی سے قبضہ جما لیتا ہے، پھر مختلف قسم کے وساوس کے ذریعے انہیں بہکاتا رہتا ہے۔ وہ سیالکوٹ والا خان اور یہ شیطان ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، میں آپ کو اس کا ثبوت بھی دیتا ہوں۔ پیر صاحب پیر اف للیانی سے مخاطب ہوئے، حضرت کیا میں اس مقدس بکری کی زیارت سے مستفیض ہو سکتا ہوں؟ ضرور ضرور، یہ مقدس بکری اسی لیے یہاں لائی گئی ہے کہ لوگ اس کی زیارت کریں۔ وہ بھانگی کے نشے میں ٹون بکری کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ پیر صاحب نے آدھے کلمے والے حصے کو بغور دیکھا، پھر دادا جی کے کان نے کچھ کہا۔ دادا جی نے ایک کامے سے پانی کا پیالہ منگوایا، کامے کا پرنا بھگو کر کھال پر رگڑا، بکری بلبلا اٹھی تو بکری کو مضبوطی سے پکڑ کر پھر کپڑا رگڑا۔ اب جو دیکھا تو بکری کے پیٹ پہ اصلی سیاہ دھبے داغ ہی رہ گئے تھے، کلمے کا آدھا حصہ غائب ہو گیا۔ پیرف للیانی کے ہوش اڑ گئے، وہ سیدھا دادا کے پاؤں پڑ گیا۔ دادا نے اسے اٹھا کر جو ایک ہاتھ گھمایا تو اس کی مصنوعی داڑھی، مونچھیں، زلفیں، پگڑ سمیت پیر صاحب کے قدموں میں ڈھیر تھے۔ اب جو جوتے تھپڑ لاتے گھوسے چلی، اللہ ہی بھلی۔ پیرف للیانی اپنے مخصوص حربے کو برتتے ہوئے جان بوجھ کر بے ہوش ہو چکا تھا۔ دادا صاحب نے بمشکل اس کی جان چھڑائی اور حکم دیا کہ سیالکوٹی شیطان کو بھی پکڑ لاؤ، لگے ہاتھوں اس کی قوالی بھی ہو جائے۔ ہم کون سا چھپے بیٹھے تھے، بھلا کسی ڈرامے کا ہدایت کار بھی غائب ہو سکتا ہے جبکہ اس کا کھیل سٹیج پر ہو رہا ہو۔ سین کی ڈیمانڈ کے مطابق چند لمحوں بعد ہمیں ڈنڈا ڈولی کر کے دو لڑکوں نے دادا اور پیر صاحب کے سامنے ڈال دیا۔ پیر صاحب نے ہمیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، برخوردار تمہیں اور تمہارے اس بہروپی دھوکے باز ساتھی کو خواب بہت آتے ہیں۔ تمہارے ساتھی کو تو اس کے خواب کی اچھی طرح تعبیر مل چکی ہے، اب تمہاری باری ہے۔ پھر وہ دادا جان کی جانب مخاطب ہوئے، چودھری صاحب اس مکار کو بھی کڑی سزا دیں تاکہ آئندہ کسی کو علماء حضرات سے گستاخی کرنے کی جرت نہ ہو اور نہ ہی کسی کو مذہبی معاملات میں اس قسم کا فراڈ کرنے کا حوصلہ ہو۔ دادا بولے، پیر صاحب اس شدنے نے چونکہ آپ کی بے ادبی کی تھی لہٰذا اسے آپ خود ہی سزا دیں۔ پیر صاحب نے چند ثانیے سوچا، پھر بڑی تمکنت سے بولے، ہاں جی خان صاحب، آپ ذرا ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کا ٹوٹا ہوا وہ حصہ تو دکھائیں جو آپ کو خواب میں نظر آیا تھا۔ میں نے چند لمحے تذبذب سراسیمگی کی اداکاری کی، جیسے میں پیر صاحب کے ڈر اور خوف سے بے حال ہو رہا ہوں۔ پھر میں جیسے ہمت کر کے اٹھا اور مقدس تخت کے ٹکڑے کے پاس پہنچا اور کانپتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے بتانے لگا کہ یہ ہے وہ مقدس ٹکڑا۔ پیر صاحب استہزائیہ سی ہنسی کے ساتھ دادا جی کو لیے مقدس ٹکڑے کے پاس آ کر اس کا معائنہ کرنے لگے۔ دائیں بائیں اوپر نیچے اسے خوب دیکھا، ہاتھ سے پکڑ کر ہلانے جلانے لگے، پھر ایک دم ایک بھرپور جھٹکے سے باہر کھینچا۔ 3-4 فٹ پرانے ہل کا ٹکڑا مکمل طور پہ باہر تو نہ نکلا لیکن اپنی جگہ چھوڑ گیا تھا۔ پیر صاحب نے 1-2 مضبوط قسم کے جوانوں کو اشارہ کیا، انہوں نے 2 منٹ میں ہلا جلا کر باہر نکال کر دادا صاحب کے قدموں میں رکھ دیا۔ پیر صاحب بولے، لیجئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑن تخت کا مقدس ٹکڑا۔ دادا جی نے میری جانب غصے سے دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں نے نظریں جھکا کر کہا، یہ حل کا ایک حصہ ہے۔ دادا نے دوسرا سوال کیا، یہ کس کی حرکت ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اسے یہاں کس نے گاڑا اور گاڑنے کا مقصد کیا تھا؟ میں نے اسی پہلے والے لہجے میں کہا، اس پرانے سے حل کے ٹکڑے کو میں نے یہاں گڑوایا اور اس کا مقصد اللہ کی مخلوق کی بھلائی اور ان بھولے بھالے لوگوں کی آنکھیں کھولنا تھا۔ اس بکری کے سیاہ دبوں کو بھی ہم نے ہی سرمے اور نیل سے کلمے کے الفاظ میں بدلا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کا مقصد بھی لوگوں کے ایمان اور یقین کی حفاظت کرنا تھا۔ پیر صاحب جیسے ابل پڑے، دیکھیے آپ نے شیطان کی چرب زبانی اور بے خوفی، ہے اسے خدا کا خوف اور آپ کا ڈر؟ کس دھڑلے سے آپ کے منہ پہ اقبال جرم اور اپنی جال سازیوں کی وکالت بھی کر رہا ہے۔ دادا جان پیر صاحب کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے، آپ بالکل درست فرماتے ہیں،
مجھے ذرا اس سے معلوم تو کر لینے دیں کہ اصل میں یہ صاحبزادے چاہتے کیا تھے۔ ہاں جی خان صاحب، آپ زحمت کر کے یہ بتائیں کہ اس سب ڈرامے کا اصل مقصد کیا تھا۔ دادا حضور، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا مقصد اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ روحانی فیوز و برکات سے انہیں نوازنا ہے، بس۔ اب پیر صاحب نے میری گردن ناپی۔ ابے شیطان، اس جال سازی، دھوکہ دہی اور کذب و کراہت میں اللہ کی مخلوق کو فیض پہنچانے اور ان کی خدمت کرنے کا کون سا پہلو نکلتا ہے؟ دیکھیے پیر صاحب، اگر آپ کسی کو کلمہ پڑھتے یا سکھاتے ہیں تو اسے کس طرح سے پڑھاتے ہیں؟ پیر صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ مجھے چوچے کی طرح دبوچ کر جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ گستاخ، تو مجھ سے دین کے مسئلے پہ سوال و جواب کرے گا؟ میرے بس میں ہو تو میں تجھے الٹا لٹکا دوں۔ ٹھیک ہے، میں نے دادا جان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آپ اگر میری کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتے اور یک طرفہ کوئی فیصلہ دینا چاہتے ہیں تو مجھ سے کوئی سوال و جواب نہ کریں، اپنا فیصلہ سنا دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دوسری پارٹی ہونے کی حیثیت سے مجھے بھی اپنی صفائی میں بولنے کا کوئی حق حاصل ہے تو پھر تحمل صبر سے میری بات بھی سنیں، اور پیر صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ پہ کوئی فرد جرم عائد ہونے سے پہلے انہوں نے مجھ پہ جو حملہ کرنے کی کوشش کی ہے وہ قابل مذمت، غیر اخلاقی اور غیر قانونی حرکت ہے۔ پیر صاحب کی غیظ و غضب کی حالت دیدنی تھی۔ وہ کسی وحشی درندے کی طرح غرا غرا کر مٹھیاں بھینچ رہے تھے۔ دادا جان نے پیر صاحب کو ٹھنڈا کیا اور کہا، یہ گستاخ اور بے ادب ہے۔ اس نے یہ سب کچھ جو کیا ہے وہ دھوکہ دہی کی ذیل میں آتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے اپنی صفائی میں بولنے کا پورا پورا حق ہے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئے، تم نے جو بھی کہنا ہے مختصر اور بغیر کسی ابہام کے بیان کرو۔ آدھا کلمہ، صبغت اللہ نہ سلمہ۔ میں پیر صاحب سے بصد ادب و احترام پوچھتا ہوں کہ وہ کسی کو جب کلمہ سکھاتے یا پڑھاتے ہیں تو وہ پورا ہوتا ہے یا آدھا، اور پھر اس کلمے کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ پیر صاحب نے مجھے کچا کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اس سوال کا جواب ہر کوئی جانتا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ ضرورت ہے دادا جان، میں درخواست کروں گا کہ پیر صاحب محمل جواب دینے سے پرہیز فرمائیں اور صاف صاف جواب دیں۔ میں نے دادا کے وسیلے سے پیر صاحب سے بات کی۔ دادا جان نے فوراً ایکشن لے کر فرمایا، مولانا، قانون قاعدے کی روح سے دونوں فریق برابر ہیں۔ جب تک کسی ایک فریق پہ فرد جرم عائد نہیں ہو جاتی وہ ایک دوسرے پہ بھرپور جرح کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی حیثیت کا احساس اور خیال رکھتے ہوئے کسی غیر قانونی اور غیر اخلاقی حرکت اور فعل سے اجتناب کریں، اور جو کچھ پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب عطا فرمائیں۔ پیر صاحب نے توون کرہن جواب دیا کہ کلمہ پاک پورا لکھنا اور پڑھنا چاہیے، اور یہی اس کی حقیقت اور صحیح ترتیب ہے۔ بالکل درست۔ یہاں ایک مقدس بکری عرصہ سال 1.5 سال سے صرف محمد رسول اللہ لیے ہوئے پڑی ہے، جبکہ یہ کلمے کی اصل اور صحیح ترتیب نہیں۔ محمد رسول اللہ پڑھنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس بدعت اور دھوکہ دہی کے خلاف کوئی اقدام اٹھایا؟ اس بکری کو جا کر دیکھا، بھیگے ہوئے کپڑے سے بکری کے جسم کو رگڑا، اس کے اصلی یا نقلی ہونے کے بارے میں کوئی تحقیق کی؟ کیا ایک ذمہ دار عالم دین اور علاقے کی جامع مسجد کے خطیب اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے آپ کا فرض نہیں بنتا تھا کہ آپ اس فتنے اور شر کو جہاد سمجھ کر ختم کرتے اور اللہ کی بھولی بھالی مخلوق کے ایمان اور مال کی حفاظت کرتے؟ دادا میاں نہ ہوتے تو پیر صاحب مجھے اپنی آتشی غضب سے کبھی کا خاکستر کر چکے ہوتے۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے، آخر میں ہی بولا، حضرت جواب عطا فرمائیں۔ جن شریف اور نیک لوگوں نے آپ کو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کھڑا کیا ہوا ہے، جو آپ کے مالی خدمت کے علاوہ مکھن، لسی، دودھ، انڈے، اناج، پھل، ترکاریاں آپ کے حجرے تک بلا ناغہ پہنچاتے ہیں، اور بقول آپ کے اس خدمت کے بدلے انہیں جنت میں دودھ، شراب طہورہ، حوریں اور محلات ملیں گے، کیا کبھی آپ نے سوچا یا کبھی ممبر پہ کھڑے ہو کر یہ کہا کہ لوگو، اللہ کے خوف سے ڈرو، کیوں اپنا ایمان اور یقین خراب کرتے ہو؟ یہ خواج خضر کی کشتی اور مقدس بکری سب کچھ جعلی ہے، آپ کے ایمان کو خراب اور جیبوں کو خالی کرنے کا مکروہ منصوبہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے اس پرائے کھڈے میں اپنی ٹانگ پھنسانا ازروئے مصلحت مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ لوگ اشتہاری، قاتل اور جرائم پیشہ تھے۔
وہ کسی نہ کسی رنگ اور طریقے سے آپ کا حصہ آپ تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ آئیے میں ذرا آپ کا موڈ بدلنے کے لیے ایک واقعہ سناؤں۔